صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آیت نمبر 86 تک کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 87 سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے قوم بنی اسرائیل کے اس گناہ کو ذکر کیا ہے جو وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کر کے کیا کرتے تھے۔ لکھیں وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو یہیں درمیان میں بیٹھ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب بریکٹ میں لکھیں تورات، وقفینا اور ہم نے مسلسل بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل کئی رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال با کمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب رسول اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو تورات پر ایمان لانے کا حکم دیتے تھے اور تورات ہی کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا فرمائی عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا فرمائی نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات نبوت کی واضح نشانیاں، نبوت کی بریکٹ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی بروح القدس پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اس کو بریکٹ کرنا ہے،
افکلما، تو کیا جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول مکرم بما اس چیز کے ساتھ جسے لا تہوا ناپسند کرتے تھے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تو تم نے تکبر کیا ففریقا پھر رسولوں کے ایک گروہ کو رسولوں کے بریکٹ کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقا اور انہی کے ایک گروہ کو انہی کے بریکٹ اور انہی کے ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس سلوک کا ذکر کیا ہے جو وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ روا رکھتے تھے. انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، بسا اوقات انہوں نے ان کو شہید بھی کیا، قتل کیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، بلکہ قتل کے درپے تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا تھا، یہ تو ان کو بھی قتل کرنے پہنچ گئے تھے. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ حضور کے زمانے کے یہودیوں کو بتا رہا ہے، اور ان کے بڑوں کے گناہ کی نسبت ان کی طرف کی جا رہی ہے. وجہ کیا تھی ان کی طرف ان کے بڑوں کے گناہ کی نسبت کرنے کی؟ وہ یہ تھی کہ یہ اپنے بڑوں کے کرتوتوں کی تصدیق کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے وہ بالکل ٹھیک تھا. میں یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو مسالے کا اختلاف پایا جاتا ہے نا، اہل سنت کے مثلاً دو گروہ ہیں، ایک اور دونوں جو ہے نا وہ ہندوستان کے شہروں کی طرف منسوب ہیں، ایک بریلوی کہلاتا ہے اور ایک دیوبندی کہلاتا ہے. دونوں شہر آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں، دیوبند بھی بھارت کا ایک شہر ہے اور بریلی بھی بھارت کا ایک شہر ہے. ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، کچھ تو عبارتوں پر مشتمل اختلافات ہیں، علمی اختلافات ہیں، اور کچھ نہیں بلکہ زیادہ اختلافات جو ہیں وہ اناد پر، مخالفت پر اور خواہ مخواہ کی دشمنی پر مبنی ہے. مثلاً علماء دیوبند میں 5 علماء ایسے گزرے ہیں جن کی عبارتیں جو تھیں وہ گستاخی پر مبنی تھیں.
جیسے مولانا اشرف علی تھانوی ہو گئے، مولانا قاسم نانوتوی ہو گئے، مولانا خلیل احمد امبیٹوی ہو گئے، مولانا اسماعیل دہلوی ہو گئے، اور تیسرے جو ہے وہ پانچویں اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی، اسماعیل دہلوی، عبد الرشید گنگوہی، یہ 5 علماء ہیں۔ ان کی کچھ عبارات ہیں جن پر ہمارے علماء نے گرفت کی اور کہا کہ یا تو ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں، اگر آپ لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے تو بالکل جس طرح مدینہ کے یہود اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں، مدینہ کے یہود جس طرح اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں کی تصدیق کرتے تھے، تو اگر آپ نے بھی ویسے ان کی غلطیوں کی تصدیق کی تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ان کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اچھا، جو انہوں نے غلطیاں کی، عبارات میں گستاخیاں یا جو ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں، انہی سے ملتی جلتی عبارتیں لکھ کے ہمارے علماء نے ان سے فتوے لیے۔ مثلا ایک عالم نے ان کے کسی نے لکھا کہ نماز میں جانور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر معاذ اللہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس قسم کی جو مجہول قسم کی اور یوں سمجھیں کہ غیر سنجیدہ عبارات تھیں، جب ہمارے علماء نے اسی سے ملتی جلتی عبارات لکھ کے ان سے فتوے لیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عبارتیں گستاخی پر مبنی ہیں۔ اور جب کہا گیا کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا، کہ نہیں نہیں نہیں، ان کا مطلب یہ تھا، تو اصل اختلاف جو ہے وہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا نہیں ہے، اصل اختلاف انگوٹھے چومنے کا نہیں ہے، اصل اختلاف کلخانی کا، میلاد کا، ان چیزوں کا، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونے کا نہیں ہے۔ اصل جو اختلاف ہے وہ ان عبارتوں کا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید ان کو آپس میں قریب کریں، قریب ہو رہے ہیں تو کسی کی غلطی پر رضا کا اظہار کرنا اور اس پر راضی ہو جانا اس غلطی میں شامل ہونے کے مترادف ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی یہود کو یہی بات فرمائی کہ تم جو ہے وہ نبیوں کو جھٹلاتے رہے، اور جب بھی تمہارے اندر رسول تشریف لاتے تھے اور جو باتیں تمہارے نفس کو اچھی نہیں لگتی تھی تم ان کا انکار کر دیتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے نبیوں کے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ سو آج دیکھیں ہمارے ہاں بھی وہی تقریریں کروائی جاتی ہیں موضوع خطیبوں کو دیکھ کے جو من پسند ہو۔ ہم علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، ایک تو پرچی کے ذریعے کسی کی دھلائی کروانی ہو پرچیاں پکڑوا دیتے ہیں۔ پرچی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود اس بندے کو گالی نہیں دے سکتا اپنے علاقے میں، وہ پھر کسی مولوی کا انتظار کرتا ہے، اور مولویوں کو اللہ تعالیٰ کو حکمت عطا فرمایا، یہ حکمت سے کام نہیں لیتے، جذباتی ٹولہ ہے ہم لوگ۔ کوئی پرچی کسی کی ہاتھ لگ جائے تو پھر جب تک اس کو جہنم میں نہیں چھوڑیں گے یا دین سے خارج نہیں کریں گے تب تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ گھنٹہ پوری تقریر کر کے پرچی آ جاتی، آدھا گھنٹہ اس بندے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو وہ اپنی مرضی کا دین ہم چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی تقریر چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مسئلے چاہتے ہیں۔ ایک بندہ دین سے تعلق ہی نہیں ہے، دنیا داری میں اگر وہ بڑا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں دین میں بھی بڑا بنوں۔ وہ جو غلط مسئلے اپنے ذہن میں بٹھا چکا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میرے انہی غلط خیالات پر مولوی تصدیق مہر ثبت کریں۔ سو یہ یہودیوں کی روش ہے۔ مسلمانوں کی روش، مسلم کا معنی ہے گردن جھکانے والا، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ گردن جھکانے والا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 88 میں ان کی ایک بات کے جواب میں ان کے اوپر لعنت فرمائی، وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دلوں پر، ہمارے دلوں پر
تو بریکٹ میں لکھیں غلف غلاف ہیں. یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دل تو غلف غلافوں میں بند ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے نبیوں کی تعلیمات حاصل کی ہوئی ہیں، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی تعلیمات ہیں اور ہمارے دلوں میں وہ محفوظ ہیں. اب ہمارے دل جو ہے نا وہ غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اس میں سے وہ چیز نکل نہیں سکتی. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ ہمیں سکھاتے ہیں وہ چیز اندر جا نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا بل، نہیں، بلکہ لعنہم، لعنت فرمائی ہے ان پر، اللہ، اللہ تعالی نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا، پس کم ہی لوگ، ما یؤمنون، وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، وہ ہیں بریکٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل کفر کی آلودگی میں لتھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہدایت کا نور ان کے دلوں پر اثر نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور یہ فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، زیادہ جو ہیں وہ کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں. آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے حسد و عناد کا ذکر فرمایا. آپ ان آیات میں غور کریں کہ کس لیول پر جا کر وہ اسلام سے اور قرآن سے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، عناد اور بغض رکھا کرتے تھے. ولما، اور جب، جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب، کتاب، بریکٹ میں لکھیں قرآن، من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کتاب کی جو، کتاب بریکٹ، معہم،
ان کے پاس ہے۔ قرآن مجید ان کے پاس موجود کتاب تورات کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے۔ استاد محترم قبلہ علامہ شیخ الحدیث مفتی غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ نے تبیان القرآن میں ایسے بہت سارے مقامات تورات، زبور، انجیل سے نقل فرمائے ہیں جن کی قرآن آج بھی تصدیق کرتا ہے ان کی تحریفات کے باوجود۔ قرآن مجید آج بھی ان میں موجود احکامات کی تصدیق کرتا ہے۔ وکانو، حالانکہ وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، حالانکہ وہ تھے اس سے پہلے نبی آخر یستفتحون، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یہ بریکٹ کرنا ہے، فتح کی دعائیں مانگا کرتے۔ جب با محاورہ ترجمہ کریں گے تو وکانو یستفتحون کو ایک ساتھ، وکانو یستفتحون، حالانکہ وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ علی الذین، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفرو، کفر کیا تھا، فلما، پھر جب، جاءہم، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ، تشریف لے آئے ان کے پاس، ما، جسے، عرفو، وہ جانتے تھے، قرآن مجید ایک اور مقام پہ کیا کہتا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی آخر زمان کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انسان اپنے بچے کو بھی نہیں پہچانتا کہ وہ اس کا ہے یا کسی اور کے نطفے سے ہے، یہ تو عورت کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اتنے دلائل تھے مستند ذرائع سے کہ وہ نبی آخر زمان مکہ میں تشریف لائیں گے، ان کا جو مسکن ہوگا وہ مدینہ ہوگا، جائے ہجرت جو ہوگی وہ مدینہ ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جانا کرتے تھے۔ جاءہم، وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان کے پاس، ما، جسے عرفو، وہ جانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ، پس اللہ تعالی کی لعنت ہے، علی الکافرین،
کافروں پر. اور اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ علامہ ابن کثیر نے، امام طبری نے حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے، یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا. تو اس نے کئی بار ہم سے گفتگو کی آخرت کے بارے میں، نبی آخر الزماں کے بارے میں. اس نے بتایا کہ نبی آخر الزماں مکہ میں پیدا ہوں گے، وہیں جوانی کی عمر پا کر ہجرت فرما کے ادھر آئیں گے ہمارے پاس. یہود چونکہ مدینہ کے مضافات میں آباد تھے، کل کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہود کے کتنے قبیلے مدینہ میں تھے؟ 3 قبائل مدینہ میں تھے. آپ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ہم نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں تو بتاتا تھا. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ نبی نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی کئی روایات ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لعنت ہو فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہو ایسے جھوٹوں اور منافقوں کے اوپر جو پہلے کچھ کہتے تھے اب کچھ کہتے ہیں. تو سرے سے کسی حقیقت کا انکار کر دینا یہ یہود کا وتیرہ تھا، ہمارا وتیرہ یہ نہیں ہے. غلطی ہو جائے، آپ نے کئی مرتبہ ایسے واقعات پڑھے ہیں، سمجھدار وہی ہے جو غلطی ہو جائے اور غلطی کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا دے. ڈٹ جانا اور اپنے آپ کو اس لیول پر لے جانا کہ یہ ثابت کرے کہ میں نے غلطی کی ہی نہیں ہے، تو یہ یہود کا وتیرہ اور طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس آیت میں بھی ان کے حسد اور عناد کا ذکر ہے. اگلی آیت میں، آیت نمبر 90 میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد اور عناد کی سزا کا ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ بئس ما، بہت بری ہے وہ چیز کہ، جلدی لکھیں، بہت بری ہے وہ چیز کہ اشتروا، انہوں نے بیچا ہے، یا انہوں نے بیچا ہے نہ لکھیں، بہی جس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، یعنی یہود نے قرآن اور صاحب قرآن کا جو انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس انکار کو تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور گھاٹے والی، نقصان والی تجارت سے تشبیہ دی ہے کہ بئس ما، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا، انہوں نے بیچا، بہی جس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا، یہ کہ وہ انکار کر رہے ہیں، یہ کہ وہ انکار کر رہے ہیں، بما، اس چیز کا جسے انزلہ، نازل فرمایا ہے بریکٹ، اللہ، اللہ تعالی نے، باغیاً، محض حسد کرتے ہوئے،
محض بریکٹ، ان اس بات سے کہ ينزل نازل فرماتا ہے اللہ اللہ تعالی من فضلہ اپنا فضل بریکٹ میں اس کے ساتھ لکھیں وہی علامن جس پر یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤ پس وہ مستحق ہو گئے بغضب علی غضب فباؤ پس وہ مستحق ہو گئے بغضب، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھ لیں، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے مہین ذلت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تجارت کو گھاٹے اور نقصان کی تجارت قرار دیا ہے، اور ان کے حسد کو جڑوں سمیت اللہ تعالیٰ نے اکھاڑتے ہوئے فرمایا کہ یہ نبوت عطا فرمانا اور کسی پر وحی نازل فرمانا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جن کو اس مقصد کے لیے، اس فضیلت اور اہمیت کے لیے چنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنے یہ فضل نازل فرمایا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حسد، بغض، عناد، دشمنی پیغمبروں سے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غضب در غضب مبتلا ہو گئے، اللہ کے غضب میں وہ مبتلا ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آگے انہوں نے جس حق کا انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے کہ بریکٹ
आमिनु, ईमान लाओ, बिमा, उस किताब पर जिसे, किताब ब्रैकेट, अनजला, नाजिल फरमाया है ब्रैकेट, अल्लाह हो, अल्लाह ताला ने, कालू, तो वो कहते हैं, नुमिनो, हम तो सिर्फ ईमान लाते हैं, हम तो सिर्फ ईमान रखते हैं, हम तो सिर्फ, तो सिर्फ ब्रैकेट करना है, बिमा, उस किताब पर जिसे, किताब ब्रैकेट, उनजिला, नाजिल किया गया है, अलैना, हम पर, वयकफुरूना, जबकि वो इनकार करते हैं, बिमा, उस किताब का जो, किताब ब्रैकेट, वराअहू, उसके अलावा है, उनकी किताब के अलावा जो भी किताबें हैं वो उन किताबों का क्या करते हैं, इनकार करते हैं, वहुवल हक़, हालांकि वो कुरान हक है, कुरान ब्रैकेट, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उस किताब की जो, माहुम, माहुम, उनके पास है, तुम्हारे पास कहां है, माकुम तो नहीं है ना, माहुम है, उनके पास है। कुल, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रैकेट, फालिमा, फिर क्यों, अब इनकी मुनाफकत का पर्दा चाक हो रहा है। क्या कहते थे, हम अपने ऊपर नाजिल होने वाली जो हमारे नबियों पे किताब नाजिल हो उसके अलावा किसी किताब को हम फकत उसी पे ईमान रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर उसी पर ईमान है तो फालिमा, फिर क्यों, तख्तुलूना, तुम कत्ल करते रहे, अंबिया अल्लाह है, अल्लाह ताला के नबियों को, मिन कब्लो, इससे पहले, इन कुन तुम, अगर तुम थे,
مومنین مومن، بلکہ اس کو یوں لکھیں ان کنتم، اگر تم تھے مومنین، اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والے. اپنی کتاب پر بریکٹ. کیونکہ اسی کتاب میں اللہ تعالی نے نبیوں کا مذاق اڑانا، نبیوں کی توہین کرنا، نبیوں کو قتل کرنا ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا. تو کیا فرما رہا ہے کہ تم تو اپنی کتاب کو نہیں مانتے اور جھوٹ یہ بول رہے ہو کہ ہم اپنی کتاب کے علاوہ کسی نئی کتاب کو نہیں مانتے، تم تو ہو ہی جھوٹے. تو اللہ تعالی نے یہ قرآن مجید کے ذریعے قرآن پڑھنے والوں کو باطل فرقوں کے رد میں دلیل قائم کرنے کا طریقہ بتایا ہے. آج کا اگر کوئی دہریہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، آپ جناب پورا قرآن پڑھ ڈالیں اس کو قائل کرنے کے لیے، تو وہ جب اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کے قرآن کو کیسے مانتا ہے؟ تو آپ نے اسی کے لیول پہ جا کے جو اس کو قائل کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقے میں جا کے اس کو قائل کرنا ہے. جو نبیوں کو نہیں مانتے، آپ نے ان کے طریقے کے مطابق جس طریقے پر وہ قائل ہو سکتے ہیں آپ نے اسی طریقے پر جا کے قائل کرنا ہے ان کو. 3 آیات باقی ہیں، جلدی لکھ لیں. قل، چلیں پھر یہاں سے کل انشاءاللہ لکھیں گے آیت نمبر 92 سے. وما علینا الا البلاغ.